بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ رمضان کے روزوں کے دوران ہائی یا بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لاکھوں لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور رمضان میں سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھیں اور صحت بھی خراب نہ ہو۔ میں آپ کو یہ باتیں طبی تحقیق اور ڈاکٹروں کے مشوروں کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا مطلب ہے خون کی نالیوں میں دباؤ معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسلسل زیادہ رہے تو دل کا دورہ، فالج، گردوں کی بیماری اور آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ بلڈ پریشر پہلے سے کنٹرول میں ہو، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہو اور دوائیں باقاعدگی سے لی جا رہی ہوں۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے یا حال ہی میں دل کا مسئلہ ہوا ہو تو اسے بغیر مشورے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ رمضان میں ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ غلطیاں کرتے ہیں: افطار میں بہت زیادہ نمکین چیزیں، تلی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنکس، بہت زیادہ چائے یا کافی، پانی کم پینا اور دوا چھوڑ دینا، یہ سب بلڈ پریشر کو اچانک بڑھا دیتے ہیں۔ سحری بہت اہم ہے۔ سحری میں کھائیں: دلیا، براؤن بریڈ، دہی، انڈا، سبزیاں، کیلا یا سیب اور 2 سے 3 گلاس پانی لازمی پئیں۔ سحری میں نہ کھائیں بہت زیادہ نمک، اچار، پراٹھے، تلی ہوئی چیزیں اور چپس، کیونکہ نمک پیاس بڑھاتا ہے اور بلڈ پریشر اوپر لے جاتا ہے۔ افطار کریں: کھجور، پانی، ہلکا سوپ، سلاد، پھر نماز کے بعد کھانا، ابلی ہوئی چیز، سبزی، دال، چپاتی اور دہی، ان سے پرہیز کریں۔ پکوڑے، سموسے، فرائیڈ آئٹمز، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ میٹھا۔ یاد رکھیں، بھرا ہوا معدہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ رمضان میں ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ افطار سے سحری تک کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، لیکن ایک ساتھ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جسم میں پانی کم ہوگا تو خون گاڑھا ہوگا اور پریشر بڑھے گا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بغیر ڈاکٹر کے مشورے دعا بند نہ کریں۔ زیادہ تر مریض ایک دعا سحری میں اور ایک دعا افطاری میں لے سکتے ہیں، لیکن ہر مریض مختلف ہوتا ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر سے ٹائم ضرور کنفرم کریں۔ بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں: رمضان میں ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 بار بلڈ پریشر چیک کریں۔ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو یا چکر آئیں اور سینے میں درد ہو تو فوراً روزہ توڑ دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ اسلام ہمیں جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ رمضان میں نیند خراب ہو جاتی ہے، جو بلڈ پریشر بڑھاتی ہے۔ کوشش کریں دن میں تھوڑا آرام کریں، رات میں 6 سے 7 گھنٹے نیند لیں۔ ذہنی دباؤ سے بچیں، غصہ کم کریں، کیونکہ غصہ بھی بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ افطار کے بعد 20 منٹ واک کریں، یہ دل کے لیے بہت مفید ہے، لیکن سخت ورزش سے پرہیز کریں۔ یہ لوگ روزہ رکھنے سے پہلے ضرور ڈاکٹر سے پوچھیں جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہو، جنہیں حال ہی میں دل کا دورہ پڑا ہو، جن کو گردوں کی شدید بیماری ہو، 3 یا 4 دوائیں لیتے ہوں، ان کے لیے روزہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ رمضان ایک موقع ہے۔ رمضان صرف عبادت کا نہیں، صحت بنانے کا بھی مہینہ ہے۔ اگر آپ نمک کم کریں، وزن کم کریں، سگریٹ چھوڑیں اور چکنائی کم کریں تو رمضان کے بعد بھی بلڈ پریشر بہتر رہ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔